إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. یہ ہیں آیات سورہ الطارق کی 11 سے لے کر 17 تک. کتنی آیات ہوئی؟ 7 آیات. تو آج انہی 7 آیات کی تفسیر ہے اور پہلی 10 سے بھی زیادہ طویل. گزشتہ ہفتہ آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الطارق کا آغاز کیا آسمان اور ستارے یا نجم کی قسم سے، اور آج کا یہ درس آسمان کی قسم کے ساتھ ساتھ آسمان سے جو آپ کے لیے رزق نازل ہوتا ہے اس کی قسم کھائی گئی. تو لہذا سب سے پہلے ہم ان آیات کا 7 آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ترجمے کا، تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ اپنے خالق اور مالک کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائے، نہ کعبہ کی اور نہ عرش کی اور نہ انبیاء کی، نہ اولو العزم رسولوں کی، نہ نبیوں کی، نہ صالحین وغیرہ کی، کسی کی نہیں. ہاں، اللہ اپنی مخلوقات میں اپنے علم حکمت کے مطابق جس سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے جو کاشت اور پیداوار کے لیے گروینگ کے لیے بالکل پھٹ جاتی ہے اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اگر زمین میں یہ نمی نہ ہو، زرخیزی نہ ہو اور زمین پھٹے نہ بیجوں کے لیے، کمپلس وغیرہ کے لیے، پلانٹس کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہاں سے رزق ملے گا. انہ لقول فصل. یاد رکھو یہ کلام اللہ قرآن کریم اللہ تعالی کا فیصل قول ہے. کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل آپ کو قرآن میں نہ ملے. تفسیر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. وما هو بالهزل، یہ اللہ کا قول ہے، قول فیصل ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی کی ضرورت نہیں. یہ ہر زمان و مکان کے لیے صالح ہے اور دائمی ہے، تا قیامت باقی رہنے والا معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین کو عطا کیا گیا. انہم یکیدون کیدا، یقیناً بے شک وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفار مشرکین مکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں. وَأَقِيلُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی حکمت چلاتا ہوں. یہ تمثیلاً کہا گیا ہے قیدہ، یعنی ان کے مکر کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی حکمت. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان پر نازل ہوگی لیکن بتدریج، آپ کے صبر کے بعد. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بعد اس کے ذکر کیا قسموں کا. شروع میں آسمان کی قسم کھائی اور تاروں کی قسم کھائی. طارق سے مراد عموماً ہوتا ہے رات کو آنے والا کوئی بھی، لیکن یہاں مراد ہیں آسمان کے وہ تارے جو شیاطین کو رجم کرتے ہیں. اور قرآن جب ملائکہ لے کر آتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، تو قرآن کو چوری سے حمایت یا حفاظت میں اللہ رب العالمین کے حکم سے رکھتے ہیں
تو قرآن کے لیے وقت نزول جو ستارے مارتے ہیں شیاطین کو اور قرآن کو چوری نہیں کر سکتے شیاطین، تو ان ستاروں کی یہاں پر طارق میں اللہ ریشن ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے آسمان کی اور پہلی قسم اس صورت کے اندر یعنی والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور یہاں والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل، دونوں قسموں کے درمیان میں مناسبت جو ذکر کی ہے ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، واللہ اعلم بالصواب، کہ پہلی قسم میں جو آسمان اور تاروں کی قسم کھائی، نجوم کی یعنی الطارق کی، جس کے ذریعے شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چرانا چاہتے ہیں، اور شیطانوں کی مار کیا ہے، جیسے شیاطین نے جنات نے خود اعتراف کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے مسجد جن میں نماز پڑھ کر وادی نخلا میں، کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ ہم پہلے کی طرح چوری نہیں کر سکتے ہیں ملائکہ کی گفتگو کو، کیا یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ملائکہ اور اللہ کے درمیان میں ہوتی ہے، تو شہاب ثاقب ہمیں رجم کرتے ہیں، تو ہم دنیا میں گردش کرنے لگے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کیا چیز نازل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ تفصیلاً اللہ نے ذکر کیا ہے کہاں؟ سورہ جن میں، اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں جو سورہ جن کی تفسیر سے حق کلمہ فصل ہے، پہلی قسم کی اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس قرآن کی نزول کے وقت ان نجوم کے ذریعے، شہاب ثاقب کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے شیاطین کی چوری اور شیاطین کی لوٹ مار سے، شیطان کو رجم کیا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح بارش مردہ زمین، بنجر زمین کو زندہ کر دیتی ہے اور پھر بندوں کی بھی اس میں زندگی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مردہ دلوں کو، بے ایمان دلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ایمان کی زندگی اور ایمان کی حیات عطا کرتا ہے۔ یہ دونوں قسموں کے اندر مناسبت ہے۔ والسماء ذات الرجع، رج سے مراد ہے بارش، اور رج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بارش بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، پھر ہوتی رہتی ہے، دوبارہ ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین کی حکمت حاصل کرے تو دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ایسے ہی ہم نے آپ پر وحی کیا روح جو میرا حکم ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو روح کہا، کیونکہ قرآن کے ذریعے ہی مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، سنگ دل نرم ہوتے ہیں، اور بے ایمان دلوں کے یا کمزور دلوں کے ایمان میں تقویت اور قوت ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا انہو، یعنی قرآن